امریکہ ہی سے تو ہو کر آئے ہیں، کون سا دنیا فتح کر کے آئے ہیں جو سب لوگ یوں ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ رمشا پھولا ہوا منہ لے کر لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ ادیبہ جو کہ کچن میں کھڑی ابراہیم بھائی کے لیے چائے بنا رہی تھی، وہ اس کی بات سن کر سٹپٹا گئے، کیونکہ ابراہیم بھی کچن میں بیٹھا تھا جس کی وہ برائیاں کر رہی تھی۔ وہ اس کا نام لے رہی تھی، مگر یہ بات تو حویلی کا بچہ بھی جانتا تھا کہ امریکہ سے آنے والا شخص صرف ایک ہی ہے، ابراہیم پاشا، تایا جان کا سب سے بڑا بیٹا، گاؤں کا سردار، ایک مغرور اور خود سر انسان، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ یہ رائے بھی رمشا صاحبہ ہی کی تھی، جس کا وہ اکثر کھل کر اظہار بھی کرتی تھی۔ تم کیا اپنی الو جیسی آنکھیں پھیلا کر مجھے اشارے کر رہی ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ رمشا نے ناگواری سے ادیبہ کو دیکھا، جو اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ قسم سے اس انسان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب حویلی سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ خود تو 4 سال امریکہ اور نہ جانے کون کون سے ملک میں لور لور کرتا رہا ہے۔ ایک بار پھر سے اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ابھی وہ اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے جانے والی تھی کہ گارڈ نے اس کا راستہ روک دیا۔ تم ایک نظر ٹائم پہ بھی تو ڈالو، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ پہلے بھی میں اسی ٹائم پر ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، پہلے تو کسی نے مجھے نہیں روکا۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ انسان، قسم سے نخرے ایسے دکھا رہا ہے جیسے وہاں پر پریزیڈنٹ رہ چکا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے 4 سال اس نے وہاں پر دوسروں کے واش روم ہی صاف کیے ہوں گے۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ادیبہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ ابراہیم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھیں۔ اگر وہ کسی پر نظر کرم کر دیتا تو وہ لڑکی اس کو اپنی خوش قسمتی تصور کرتی، اور یہاں پر یہ محترمہ تھی جو کب سے اسے ذلیل کر رہی تھی۔ تم نے پھپھو کو دیکھا تھا کیسے اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، جیسے وہ سکندر اعظم ہو۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ جو تھوڑے سے بال اس کے سر پہ بچے ہیں وہ بھی کھینچ کھینچ کے اتار دوں۔ گنجا ہو جائے گا تو زیادہ پیارا لگے گا۔ ڈاکٹر ابراہیم، مجھے تو اس نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ ادیبہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے چائے ابراہیم کے سامنے رکھی۔ ابراہیم اس کو یوں گھور رہا تھا جیسے ساری غلطی اس کی اپنی ہو، حالانکہ وہ تو اس کی سائیڈ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اگر وہ محترمہ رمشا صاحبہ کے ساتھ اکیلی ہوتی تب وہ بھی ابراہیم کی شان میں قصیدے پڑھتی، کیونکہ وہ جب سے آیا تھا ادیبہ سے ہی کام کروائے جا رہا تھا۔ اتنی سخت بھوک لگ رہی تھی مجھے، سوچا تھا باہر جا کر برگر کھا لوں گی، مگر اس جلاد کی وجہ سے گھر میں ہی رکنا پڑ رہا ہے۔ میں کل ہی دادی جان سے اس کی شکایت لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر تن فن کرتی ہوئی وہ کچن کے اندر داخل ہوئی۔ فریج سے اپنے لیے کھانا نکال کر جیسے ہی وہ پلٹی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ سامنے ہی وہ کرسی پر بیٹھا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو رمشا کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے باقاعدہ طور پر اپنی آنکھوں کو ملا، لیکن منظر تبدیل نہیں ہوا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی ابراہیم بھائی۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر میں نے تو سنا کہ تم تھوڑی ہی دیر پہلے مجھے گنجا ہونے کی دعائیں دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے چنگیز خان کہہ کر پکار رہی تھی۔ ارے نہیں، میں آپ کو چنگیز خان کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو جلاد۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے بے ساختہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور زبان اپنے دانتوں میں داب لی۔ اپنی اس تیز زبان کی وجہ سے وہ ہمیشہ بری طرح پھنستی تھی۔ تمہارا گھر سے نکلنا تو بند تھا ہی، اب تمہاری پاکٹ منی بھی بند ہے۔ اگلے 1 مہینے تک تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ آپ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں صرف اس کی پیٹھ پیچھے ہی کہہ سکتی تھی، ورنہ جب بھی وہ اس کے سامنے جاتی اس کی حالت غیر ہو جاتی، اور یہ ابراہیم کی شخصیت کی دہشت کی وجہ سے تھا۔ جب سے وہ حویلی واپس آیا تھا
تب سے دادا جان نے ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر لا پھینکی تھی۔ اب حویلی کے نظام کو اور یہاں کے بچوں کو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میرے کنٹرول میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجھے خاطر میں لیتا ہے، ابراہیم نے دادا کو تسلی دی تھی، اور وہ اس ذمہ داری کو بھی بہت ہی بخوبی طریقے سے نبھا رہا تھا۔ ابراہیم کے کچن سے نکلنے کے بعد اس نے چھوٹے بچوں کی طرح زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یہ ہمیشہ میرا ہی موئے موئے کیوں کرتا ہے؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ کھڑوس کہیں کا، زہر لگتا ہے مجھے۔ اللہ کرے کہ اس کو کالی بیوی ملے، وہ بھی افریقن۔ تب مزہ آئے گا اس کو جب اس کے کالے کالے بچے پورے گھر میں گھومیں گے۔ لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے جلے ہوئے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے۔ ابراہیم کی بات سن کر اس نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور کچن کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ حویلی کے پچھلے لان میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ابراہیم کو گالیاں بھی دے رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے دیکھا کہ کومل کی طرف سے اسے ہزاروں کے حساب سے کالز وصول ہو چکی تھیں۔ یار آئی ایم ریئلی سوری، آج میں نہیں آ سکتی۔ جلاد آج اپنی پوزیشن پر موجود ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میں پچھلے 15 منٹ سے تمہارے گھر کی پچھلی گلی میں کھڑی ہوں، جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں کیسے آؤں؟ اگر اس نے پکڑ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ فکر مت کرو، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم اپنے دادا جان کی لاڈلی پوتی ہو؟ تم اپنے دادا کو بہت عزیز ہو، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گے اور نہ ہی اس کے سامنے ذلیل کریں گے۔ محترمہ کو دیوار پھلانگنے میں ویسے بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ دیوار کے ساتھ ہی ایک بڑا سا آم کا درخت تھا جس پر وہ آسانی سے چڑھ لیتی تھی۔ درخت پر چڑھنے کے بعد اس نے دیوار پر چھلانگ ماری اور پھر انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار سے بھی نیچے اتر گئی۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر ہی بھاگے چلے جا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے قریب جا کر اس نے دم لیا۔ آج میں تمہاری وجہ سے بری طرح سے پھنسنے والی تھی۔ چلو آج جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلاد پھر سے میرے پیچھے آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ محسن اس وقت اپنے ابا کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ 18 سال کا نوجوان اس وقت اپنے ابا کی منتیں کر رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے اس ہٹلر کے ہتھے مت چڑھائیں، وہ تو قسم سے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ محسن صاحب حویلی کے سب سے چھوٹے، سب سے ضدی اور سب سے بیکار بیٹا تھا، جن کا کام صرف اور صرف ہر کلاس میں فیل ہونا ہوتا۔ کوئی بھی کلاس ایسی نہیں تھی جس کو اس نے نہ ریپیٹ کیا ہو، اور ابھی بھی ایف ایس سی میں سپلی کے پیپر میں محترم کی سپلی آ گئی تھی۔ یہی حال محترمہ رمشا صاحبہ کا بھی تھا۔ ان کا دماغ پڑھائی کے علاوہ ہر فضول کام میں لگتا تھا، اور ابھی تایا جان نے ان دونوں کی اسٹڈی کی ذمہ داری ابراہیم کو دی تھی۔ ابراہیم نے انہیں رات کے 10 بجے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ان دنوں ویسے بھی ان کی کالج سے چھٹیاں چل رہی تھیں۔ پھر رات گئے تک وہ آوارہ گردی کرتے رہتے یا پھر موبائل استعمال کرتے رہتے۔ ابراہیم کو بہتر لگا تھا کہ رات کو 2 گھنٹے وہ ان کو پڑھا لیا کریں۔ محسن اسی وجہ سے تایا جان کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ ابراہیم اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، اس کو ذلیل کرتا اور اگر موقع ملتا تو 2 ہاتھ بھی لگا دیتا۔ مجھے اس جلاد کے پاس نہیں پڑنا۔ مرد نہیں روتے ہیں، میں فی الحال ایک چھوٹا بچہ ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بغیرت اپنے باپ سے کیسے بات کر رہا ہے؟ اگلے ہی لمحے اکرام صاحب نے اسے لات ماری تو وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ یعنی آپ مجھے ہر حال میں اس کے ہاتھوں ذلیل کروائیں گے؟ اگر سپلی کے پیپر میں تم سپلی نہ لیتے تو میں ایسا نہ کرتا، لیکن ابھی ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی تم لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو میں اکیلا کیوں جاؤں؟ اس چڑیل کو بھی کہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے۔ فکر مت کرو، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ جتنی قابلیت اس نے اس بار اپنے ایگزامز میں دکھائی ہے، اس کے بعد تو اس کی اماں کا بھی دل نہیں کر رہا کہ وہ اس کو آگے پڑھائیں۔ تایا جان بے چینی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولے، کیونکہ انہیں سب سے اہم ذمہ داری ملی تھی کہ وہ رمشا صاحبہ کے لیے رشتہ ڈھونڈتے۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں سارا محلہ ہی واقف تھا۔
خاندان والے تو اس کا نام سن کر ہی پناہ مانگتے تھے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ پتہ نہیں کون اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ اپنے دوست سے بات کر لیتے، لیکن وہ ان کے بیٹے کو بھی دن میں تارے دکھا چکی تھی، یعنی اس نے اپنے لیے سارے راستے بند کیے ہوئے تھے۔ میں جا کر اس کے کمرے میں اس کو تیار ہونے کے لیے کہتا ہوں۔ وہ اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجاتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا رمشا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے رمشا نے نمرا کو کال کر کے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کو بولو جلدی سے اٹھے، اس کو بھائی کمرے میں بلا رہے ہیں۔ چپ کر جاؤ، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیچاری کی آنکھ لگی ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی میں اس سے ملا تھا اور بڑی چہک چہک کر باتیں کر رہی تھی۔ ابھی اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ اس نے ضرور کوئی بہانہ بنایا ہوگا۔ میں ابھی اس کو اٹھاتا ہوں۔ شرم کر جاؤ ذرا سی، تمیز ہو، ذرا سا لحاظ ہوتا ہے، مگر تم کیا جانو کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یوں منہ اٹھا کر اپنی فیمیل کزنوں کے کمرے میں نہیں آتے۔ او ہیلو محترمہ، میں آپ کا سگا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی رضائی بھائی ہوں، اور یہ دوبارہ مجھے مت کہنا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ اس کو تو میں سبق سکھاتا ہوں، مجھے اکیلے پھنسوانا چاہتی ہے۔ جتنی دیر میں نمرا اس کے پاس پہنچی تھی، وہ ادھر سے رضائی ہٹا چکا تھا، لیکن نیچے تکیے ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک لائن بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر رضائی ڈال دی گئی تھی، جس سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی انسان سویا ہوا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ ڈرامائی انداز میں چلانے لگا۔ چپ کر جاؤ، اس طرح سے کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ تو تکیہ بن گئی، نہ جانے اس نے کون سا جرم کیا ہوگا۔ فضول باتیں مت کرو، میں ابھی تایا جان کو جا کر بتاتا ہوں کہ ہماری رمشا تکیہ بن گئی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ وہ اتنا ہی ڈرامے باز اور اتنا ہی جذباتی تھا۔ سب اسے عجوبہ کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ اس کا کام تو سب لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی۔ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم خود ہی تو دیکھو۔ ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ سو رہی ہے، لیکن یہاں پر تو تکیے موجود ہیں۔ اب کی بار وہ کینتوز نظروں سے اپنی بہن کو گھور رہا تھا۔ نمرا نے غیر ارادی طور پر اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے؟ وہ لان میں چہل قدمی کر رہی ہے، تو پھر یہ اتنی تیاری کر کے کیوں گئی ہے؟ بات کچھ اور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ چلو کوئی نہیں، میں جا کر ابراہیم بھائی سے اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ ارے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے بھائی کے بازو کو پکڑ کر اسے تیزی سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی ہے۔ کتنی بے وفا عورت ہے۔ پچھلی بار میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور یہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تو اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ نمرا کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے چھڑاتا ہوا تیزی سے باہر نکلا۔ وہ اس کو روکتی رہ گئی۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ سامنے سے آنے والے ابراہیم سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ ابھی آپ بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے والے ہیں۔ وہ کمینگی بھری مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر بات کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کروں، تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنی جیب کو ڈھیلا کرنا ہوگا۔ کیا تم مجھ سے رشوت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ نہیں، میں تو بس آپ کو فیس بتا رہا ہوں۔ کس طرح کی فیس؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمشا صاحبہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ نمرا بھی بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے آ گئی، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر وہ الٹے قدموں اندر کی طرف جا نہیں لگی تھی۔ ابراہیم نے اس کو روک لیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا نمرا کی پشت پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات سنو۔ نمرا نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن اس کی طرف موڑی۔ رمشا کہاں پر ہے؟ تم انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی، انہیں میں بتاؤں گا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ محسن کو پیسے اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے اپنی بہن پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ سوری، میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، یہ دوستی کا سوال ہے، اور میں دوستی میں غداری نہیں کر سکتی ہوں۔ میں غدار نہیں ہوں۔ آج کل وہ عثمان غازی دیکھ رہی تھی۔ اگر اگلے 2 منٹوں میں تم نے اپنے اندر سے اس مالا کو نہ نکالا، تو میں تمہاری ہڈیوں کی مالا بنا کر گھر کے دروازے کے سامنے لٹکا دوں گا۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ خدا کا واسطہ ہے، اس طرح کی دھمکیاں مت دیا کریں، میرا دل چھوٹا سا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔
مجھے بتاؤ کہ تمہاری وہ چڑیل کزن کہاں پر ہے؟ وہ اپنی دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہے۔ کہاں پر گئی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ یعنی تم اس طرح سے نہیں سمجھو گی، ابراہیم نے اسے دھمکی دی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، نمرا نے جلدی سے واٹس ایپ آن کیا۔ محترمہ نے جو لوکیشن اس کو بھیجی تھی، اس نے وہی لوکیشن اپنے کزن صاحب کو بھیج دی۔ ابراہیم موبائل کی اسکرین کو گھورتا ہوا تیزی سے حویلی سے باہر نکلا۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے اندر نہیں رہ سکتی تھی؟ سارے پیسے میرے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس نے جس چیز کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا وہ اس میں بھی فیل ہو گیا تھا۔ ابا جان ٹھیک کہتے ہیں، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے افسردگی سے سر جھکا دیا، لیکن اگلے پل اس نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ چلو پڑھائی سے تو جان چھوٹ گئی، ورنہ وہ جلاد اگر ہمیں پڑھانے کے لیے بٹھا دیتا تو آج صبح ہو جاتی۔ وہ دونوں حد سے زیادہ نالائق تھے۔ ان دونوں کو نہیں یاد تھا کہ آخری بار انہوں نے کب کتاب کھولی تھی۔ رمشا نے سب لوگوں کو اور حویلی والوں کو دکھانے کے لیے ایک اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر وہ روز اکیڈمی میں جانے کی بجائے اپنی سہیلی کے گھر جاتی اور وہاں پر جا کر ہلہ گلا کرتی، بیڈمنٹن کھیل کر گھر واپس آ جاتی۔ اکیڈمی کے اونر کو ہر مہینے ہی وہ فیس سے تھوڑے سے اوپر پیسے ٹرانسفر کر دیتی تاکہ وہ اس کے گھر والوں کو نہ بتائیں۔ اس کے علاوہ وہ ہر 2 دنوں کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کر لے جاتی، جس سے انہوں نے بھی اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور جہاں تک محسن کا سوال تھا تو وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ بھوکا تھا، کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ دوسروں سے پیسے نکلواتا رہے، اس لیے اس نے اکیڈمی پر خرچہ کرنے کی بجائے ہوم ٹیوٹر رکھا ہوا تھا، اور جو اس کا ہوم ٹیوٹر تھا وہ اسی کا ہی بیسٹ فرینڈ تھا، جس کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر میں گھر والوں کو کہہ کر آتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ گروپ سٹڈی کرنے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ محسن نے اپنے گھر میں سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ اس کا ٹیچر ہے جو روز اس کو پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ پچھلا 1 سال ہو گیا تھا وہ اسی طرح سے ہی اپنے گھر والوں کو لوٹ رہا تھا، اور اس کا دوست اپنے گھر والوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ سب لوگوں کی زندگیاں بہت ہی مست گزر رہی تھیں، اور یہ سب کچھ اس وقت تک تھا جب تک ابراہیم صاحب نے حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے ہی وہ MBBS کرنے کے لیے امریکہ گیا تھا، اور اب ایک ڈاکٹر بن کے واپس لوٹا تھا۔ حویلی میں موجود سب کزنوں کی زندگیوں میں بھونچال آ گیا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان محسن اور محترمہ رمشا صاحبہ کو ہوا تھا، کیونکہ ان کی عیاشی ختم ہو گئی تھی۔ اب انہیں ہر کام کے لیے ابراہیم صاحب سے پرمیشن لینی پڑتی، اور ان کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑتا۔ ابھی بھی رمشا بڑے مزے سے اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی موموز کھا رہی تھی جب اسے اپنی سہیلی کی آواز سنائی دی، اور کتنا زبردست اور ہینڈسم انسان ہے، آج سے پہلے میں نے اتنا پیارا بندہ نہیں دیکھا، ذرا ایک بار دیکھ تو صحیح۔ چھوڑ یار، میرے پاس اتنا وقت نہیں جو میں ان مردوں پر برباد کروں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ یار وہ ہماری طرف آ رہا ہے، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے پہلی ہی نظر دیکھ کر میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ تم ہی تو کہتی تھی یہ دنیا میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی ہوتا ہے۔ اب کی بار اس نے مجبوراً اپنا سر اٹھایا، لیکن پھر نگاہیں جھکانا بھول گئی۔ وہ کوئی اور نہیں ڈاکٹر ابراہیم تھا، جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو مسٹر، میں یہاں پر ہوں۔ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بھینگا بھی ہے۔ رمشا نے اپنی سہیلی کی بات سن کر بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ یعنی ایک بات تو ثابت ہو گئی، تمہاری سہیلیاں بھی تمہاری طرح فارغ اور فضول ہیں۔ یہ سن کر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ او ہیلو مسٹر، اپنی حد میں رہو۔ اگر پیارے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں جو بھی دل میں آئے گا بولتے رہو گے، کومل نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن ابراہیم نے اس کی بات کو خاطر میں نہیں لیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، یا پھر زبردستی لے کر چلوں۔ تم میری دوست کو کہیں بھی لے کر نہیں جاؤ گے، اور تم ہو کون جو یوں ہی منہ اٹھا کر یہاں پر چلے آئے؟ میں اس کا کزن ہوں، اور اس کا ہونے والا۔ بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا۔ کومل نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ تم اس کے کزن ہو، اس کے ابا نہیں، جو اس پر یوں حکم چلا رہے ہو۔ یہ میرے ساتھ آئی ہے اور میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اس کے گھر والے میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ تو میں نے بھی سنا ہوا ہے۔ وہ تمہیں ایک فارغ اور فضول لڑکی سمجھتے ہیں جس نے ہماری بچی کو بگاڑ دیا ہے۔ کومل نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اس کو بگاڑا ہے؟ ابراہیم سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ اعتراف کر رہی ہے یا پھر سوال کر رہی ہے۔
حقیقت تو یہ تھی کہ رمشا صاحبہ نے اس کو بگاڑا تھا۔ وہ تو ایک بہت ہی معصوم اور سادہ سی لڑکی ہوتی تھی جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی، فضول کی چیزوں میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے کالج میں ٹاپ کرنا۔ لیکن جب سے اس کی رمشا سے دوستی ہوئی تھی تب اس نے زندگی کا حقیقی مقصد پہچانا تھا، جو یہ تھا کہ صرف اور صرف انجوائے کرو، پڑھائی میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہم ویسے بھی بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، گھر والے اچھی جگہ پر ہی شادیاں کریں گے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ محنت کرنے کی۔ یہ سوچ بہت ہی اچھی تھی اور کومل کو کافی حد تک پسند بھی آئی۔ اس دن کے بعد اس نے محنت کرنا چھوڑا تھا اور اب وہ رمشا کے ساتھ ہی تھی۔ ہر کلاس میں دونوں کی ایک جیسی ہی سہیلیاں آتی تھیں۔ پہلے کومل کے ماں باپ اسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے کہ اتنا زیادہ نہ پڑھا کرو۔ اب وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ تو پڑھ لیا کرو، کہ اس سارے خاندان میں ہماری ناک کٹوانے کا ارادہ ہے۔ وقت بھی نہ کتنا جلدی بدل جاتا ہے۔ کومل کی ماں اکثر ہی یہ سوچتی تھی اور پھر گہری سانس خارج کر کے رہ جاتی۔ ابھی ابراہیم نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی گزن کی بازو پکڑی، کومل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو کال کروں گی اور ان کو یہاں پر بلا کر تم پر ہراسمنٹ کا کیس کرا دوں گی۔ یہ سن کر اس نے دائیں جانب کھڑے محسن کو اشارہ کیا تھا۔ میرے پاس تمہارے بھائی کا نمبر ہے، اگر میں ان کو کال کر کے یہاں پر بلوا لوں تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ محسن یہ بات ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی پر اس کا کرش تھا۔ اسے کومل بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی شکل معصوم تھی، الگ بات تھی کہ اس کا دل شیطانی قسم کا تھا۔ کیا تم میرے خلاف سازش کرو گے؟ اس نے بے یقینی سے محسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے ڈرامائی انداز میں اپنی گردن جھکا لی۔ بعد میں محترم ابراہیم صاحب نے محسن کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے محسن اور سامنے کھڑی اس بدتمیز لڑکی کی پریم کہانی کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ کومل نے دانت پیسے اور جلدی سے اپنی دوست کے ہاتھوں پر موجود ابراہیم کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے محسن کی طرف سے اپنا چہرہ بھی پھیر لیا۔ یہ بات محسن کے سینے پر کسی خنجر کی طرح جا کر لگی۔ میرا محبوب، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ اگلے پل ابراہیم نے اس کے سر پہ زوردار تھپڑ مارا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر گر گیا۔ اب واپس چلو۔ دونوں سر جھکا کر شرمندہ انداز میں حویلی کے اندر داخل ہوئے، جہاں پر پہلے سے ہی کورٹ سجی ہوئی تھی۔ دادی جان نے ان دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ وہ جو خاندان کے سب سے لاڈلے بچے تھے ان دنوں بری طرح سے ذلیل ہو گئے تھے۔ اب تو وہ کسی اور پر الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ ابراہیم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اب تو کوئی سزا باقی بھی نہیں بچتی تھی جو حویلی والے ان کو دیتے۔ پھر ابراہیم کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ آج کے بعد تم کالج جا کر نہیں پڑھا کرو گے، بلکہ وہی کلاسز تم لوگ میرے پاس لیا کرو گے۔ صبح 4 گھنٹے تم لوگوں کی کلاسز ہوا کریں گی، شام کو 2 گھنٹے اور پھر رات کو 2 گھنٹے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے ان دونوں کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ یعنی اب کیا وہ ساری زندگی اسی طرح سے ذلیل ہوتے ہوئے گزار دیں گے؟ میں احتجاج کرتا ہوں۔ محسن پرجوش انداز میں جیسے ہی یہ بات بولا، ابراہیم نے پھر سے اس کے سر پہ زور سے تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پہ گر گیا۔ بس اتنی سی ہی جان ہے اس میں۔ کہتی بھی ہوں کہ صبح پراٹھے کے ساتھ دیسی گھی کھایا کریں۔ اس کی ماں کو اس کے لیے برا لگا تھا۔ وہ ابراہیم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، پھر سے اپنے بیٹے کو ہی کوسنے لگی۔ رات کو وہ دونوں ابراہیم کے پاس جا کر بیٹھے تھے۔ 12 بجے کا وقت تھا جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج کل ابراہیم چھٹیوں پر تھا۔ امریکہ سے آنے کے بعد ابھی تک اس نے ہسپتال کے لیے جوائننگ نہیں دی تھی۔ محسن تو بہت ہی غور سے سوال سمجھ رہا تھا اور اس کی انگریزی کافی اچھی بھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ جلد از جلد اپنے سوالات حل کر کے سونے کے لیے چلا گیا۔ محترمہ ابھی تک ابراہیم کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ ابراہیم نے غیر ارادی طور پر ایک نظر اس پر ڈالی۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے یہ کوسچن حل کر لیا تو اس کے بعد تم بھی چھٹی کر سکتی ہو۔ اگر آپ یہ حل کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پلیز میری جگہ پر آپ یہ سالو۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ ابراہیم اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کو حل کرتی ہوں۔ ویسے بھی یہ بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں۔
اس نے پینسل سنبھال لی تھی۔ نیند کے جھونکے بار بار آ رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ ابراہیم کے کاندھے پہ اپنا سر رکھ کے چھوٹے چھوٹے خراٹے لینے لگی، جبکہ وہ اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگا۔ نازک سے نین نقش، چہرے پہ پھیلی ہوئی معصومیت اور بھولاپن، وہ بے حد خوبصورت تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی وہ ابراہیم کے بے حد نزدیک موجود تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تاکہ وہ اٹھ جائے، لیکن جھٹکا لگنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنا سر اس کے سینے سے ہٹا کر اس کی گود میں رکھ کر خراٹے لینے لگی۔ پھر اس نے اپنی ٹانگیں بھی کھول دی اور اطمینان سے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی، جیسے اس نے تکیے کے اوپر سر رکھا ہو۔ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ نیند میں اس کی حالت ایسے ہی ہو جاتی تھی، اور جب نیند آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تو اسے جہاں بھی جگہ ملتی وہ سو جاتی۔ ابھی بھی اس کی حالت نشئی والی تھی۔ ابراہیم نے اس کے چہرے کو ہلکے سے تھپکا، کیونکہ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ خوبصورت اور نازک سی لڑکی اس کے بے حد نزدیک موجود تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جو ہاتھ ابراہیم اس کے گالوں پہ رکھ کر تھپک رہا تھا، محترمہ نے اس ہاتھ کو بھی پکڑ لیا اور اپنے چہرے کے ساتھ لگا لیا تھا، یوں جیسے وہ اس کا کھلونا یا ٹیڈی بیئر ہو۔ یا اللہ، یہ کیسی لڑکی ہے، ذرا سی حیا نہیں اس میں۔ ابراہیم نے اس کا سر اپنی گود سے اٹھانا چاہا، مگر وہ اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ اب وہ تھک کر اپنے دونوں بازو پیچھے کی طرف رکھ کر ان کے سہارے بیٹھ گیا اور اس کے گھنے بالوں کو دیکھنے لگا، جو آدھے اس کے چہرے پر پھیلے تھے اور آدھے اس کے جسم پر موجود تھے۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بوکھلا گیا، ایک جھٹکے سے اٹھا، محترمہ کو سنبھال نہ پایا۔ وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ اس کا سر زور سے زمین پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کی ساری نیند بھی اڑ گئی۔ اب وہ زمین پر بیٹھی چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میرا سر پھاڑ دیا ظالم انسان، اللہ کرے تمہارا کچھ بھی نہ بچے۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر باقاعدہ طور پر اس کو بد دعائیں دینے لگی۔ وہ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی دادی جان کھڑی تھی، جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ کیا تم نے ابھی تک اسے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے؟ ابھی تو اس بیچاری کو چھٹی دے دو۔ اس کو کیا ہوا، یہ رو کیوں رہی ہے؟ چونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اسی وجہ سے جب تک دادی باہر کھڑی تھی تب تک انہیں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اب دروازہ کھلنے پر ان کو محترمہ کی رونے کی آواز سنائی دی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو دادی جان، مجھے اس انسان کے پاس نہیں پڑنا۔ یہ بہت ہی ظالم انسان ہے۔ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے میرا گلا دبا کر میرا سانس بند کرنے کی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ ابراہیم بے چینی سے پہلو بدل کے رہ گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا۔ اس لڑکی نے واقعی میں اسے دادی جان کی نظروں کے سامنے بھی شرمندہ کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں، یقیناً یہ نیند میں تھی۔ تم فکر مت کرو اور تم جاؤ، جا کر تم بھی آرام کرو۔ وہ اپنی پوتی کی رگ رگ سے واقف تھی، انہیں اپنی پوتی کی حرکتوں کا بھی اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے پوتے کو تسلی دی تھی اور آرام کرنے کی تلقین کی۔ وہ بھی شکر کرتا ہوا تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر جا کر کافی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ویسے یہ اتنی بری بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے، وہ میں سنبھال لوں گا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دادی رمشا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ میتھ کرتے کرتے سو گئی تھی۔ پھر وہ یہاں پر کیسے آئی تھی؟ کیا ابراہیم اسے اپنے بازو میں اٹھا کر لایا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ تو ہیرو اپنی ہیروئن کے لیے کرتے ہیں۔ وہ تو میری زندگی کا سب سے بڑا ولن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دادی کو یا پھر کسی اور کو کہا ہو۔ دادی سے اس نے یہ سوال کیا تو انہوں نے اسے تسلی دی تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لائی ہوں۔ جب وہ سو کر اٹھی تھی تو ایک بار پھر سے اس کی پڑھائی کا وقت ہو گیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارنا شروع کر دے۔ مجھے اس انسان کے پاس نہیں پڑھنا۔ اس کے پاس پڑھنے سے اچھا ہے کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں۔ اگر تم مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اس کام میں دیر نہ کرو۔
ویسے بھی حویلی کے پچھلے حصے میں پرانا کنواں بنا ہوا ہے تو تم وہاں پر جا سکتی ہو، لیکن وہاں پر پانی نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تم جیسے کزن بھی کسی کو نہ دے۔ نمرا بھی اسی کے ساتھ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب وہ بولی تب رمشا کا دھیان اس کی طرف گیا تھا۔ اگر آج اس نے مجھے ذلیل کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج میں اسے اپنے سارے حساب کتاب برابر کر کے آؤں گی۔ حیرت انگیز طور پر ابراہیم نے اس کو ذلیل نہیں کیا تھا، بلکہ اسے حد سے زیادہ کام دیا تھا۔ شام کے 3 بجے وہ کام کر کے فارغ ہوئی۔ 5 بجے پھر سے اس کے پاس جانے کا وقت ہونے والا تھا۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم کی گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ گارڈ انکل بھی نہ جانے کہاں پر گئے تھے۔ اس نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس کے لبوں پر شیطانی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑا آیا مجھ سے بدلہ لینے والا۔ اب میں اس سے اپنے سارے ہی حساب کتاب برابر کروں گی۔ یہ گاڑی اس کو پسند ہے نا، یہ اس کو اپنی بیٹی کہتا ہے۔ ابھی میں اس گاڑی کو اس کے لیے ڈراؤنا خواب بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس پر پتھر کی مدد سے ڈنڈ ڈالنے لگی۔ یہ گاڑی ابراہیم کو بہت پسند تھی۔ اس نے امریکہ سے پاکستان میں یہ گاڑی امپورٹ کروائی تھی۔ امریکہ میں وہ یہی استعمال کرتا تھا اور پاکستان میں بھی وہ اسی پر ہی ٹریول کرتا تھا۔ اگر کبھی کوئی کزن اس سے گاڑی مانگ لیتا تو وہ صاف اور چٹا انکار کر دیتا۔ رمشا کو بھی تو اس نے یہ گاڑی دینے سے منع کیا تھا۔ وہ سارے حساب کتاب آج برابر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ڈنڈ ڈالنے کے بعد وہ اس پر پتھر کی مدد سے مختلف شکلیں بنانے لگی اور پھر ایک شکل بنا کر اس نے ساتھ ہی ابراہیم پاشا کا نام بھی لکھ دیا۔ پتہ نہیں ہسپتال میں کس کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، ظالم انسان کہیں کا۔ اگر میں کبھی بیمار ہو گئی میں تو اس کے پاس علاج کے لیے نہیں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے۔ ویسے بھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تم اسی قابل ہو کہ تمہیں زہر کا ٹیکہ لگایا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ بس میں نے کبھی غرور نہیں کیا، وہ اپنی ہی دھن میں بولی تھی۔ اس نے آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ اگر تھوڑا سا غور کر لیتی تو شاید اس کے ہاتھ وہیں پہ ہی رک جاتے اور اس کا وجود خوف سے لرزنے لگتا۔ ابراہیم نے جب اس کے ہاتھوں سے پتھر لیا تب وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو؟ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کے چہرے کو ٹھوڑی کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ میں آواز تو جیسے اس کے گلے میں ہی پھنس گئی اور آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی۔ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جس کا وہ اکثر اوقات اپنے تایا اور دادی جان کے سامنے استعمال کرتی تھی۔ اماں پر تو اس کے آنسوؤں کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی حد سے زیادہ ڈرامے باز ہے۔ وہ آنسوؤں کا استعمال صرف اور صرف وکٹم پلے کرنے کے لیے کرتی تھی، ورنہ اگر بڑی سے بڑی بات ہو بھی جاتی تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں اس کی کیا سزا ملے گی؟ وہ بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ یہ انسان میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں ابراہیم بھائی، آپ اس طرح سے میرے ساتھ فری نہیں ہو سکتے، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوبارہ مجھے بھائی مت کہنا ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گئی تھی کہ آپ کو لالا کہلوانا بہت پسند ہے۔ اگر تم نے مجھے لالا کہا تو میں تمہاری لالا لالا کروا دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ ہلکا سا اس کے چہرے کو دبوچتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر چلا گیا۔ ان کی اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ یہ آخر خود کو سمجھتے کیا ہے اور ہوتے کون ہیں میرے قریب آ کر مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ان کے بارے میں تو اب دادا جان کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ یہ تو مزید فری ہونے کی کوشش کریں گے۔ وہ جب حویلی کے اندر گئی تو اس کی کزن مٹھائی اٹھا کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایک رسگلہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کی مٹھائی ہے۔ کس خوشی کی؟ کہیں وہ دوبارہ امریکہ تو نہیں جا رہے؟ پلیز یہ کہہ دو کہ ابراہیم بھائی کو امریکہ میں پھر سے نوکری مل گئی ہے۔ ہسپتال والوں نے انہیں وہاں پر بلا لیا ہے۔ ہاں وہ امریکہ جا رہے ہیں لیکن اکیلے نہیں بلکہ تمہیں لے کر۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھائی یہ تمہاری اور ابراہیم بھائی کی بات پکی ہونے کی مٹھائی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا ہینڈسم اور پیارا انسان تمہیں مل رہا ہے۔ نمرا نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر بم پھوڑا۔
اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ابراہیم بھائی اسی وجہ سے؟ او کم آن یار، انہیں بھائی کہہ کر نہ پکارو ورنہ تمہارا نکاح مکروہ ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ پلیز جو دھماکہ کرنا ہے ایک باری میں کرو، یہ بار بار چھوٹے چھوٹے دھماکے کر کے میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس بارے میں تو تمہیں ڈیٹیل سے دادی جان ہی بتا سکتی ہے، میں تو بس تھوڑی سی انفارمیشن ہی دے سکتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ارے میری پیاری پوتی اور میرے ہونے والی بہو! دادی اور تائی ایک ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ دونوں نے اسے دیکھ کر بازو پھیلا دیے۔ جس قدر والہانہ انداز میں وہ اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہہ رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل جائے۔ پہلے وہ دادی جان کے گلے لگی اور پھر اس کے بعد اس نے تائی جان سے پیار لیا۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں، یہاں پر بیٹھو، مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے، مگر رکو، پہلے تمہاری اماں جان کو آنے دو۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اس کے بابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے تایا جان کی فیملی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک تایا جان نے اسے کبھی بھی اس کے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ان سب لوگوں کی لاڈلی تھی۔ اس کی ہر خواہش بھی منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ تائی بھی اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کی اماں جان کے آنے کے بعد اس پہ یہ راز کھلا کہ وہ ڈاکٹر ابراہیم کی منکوحہ ہے۔ جب وہ 4 سال کی تھی تب اس کا ڈاکٹر ابراہیم کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ پہ ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ ایک بار بھی آپ لوگوں کو مجھ پہ ترس نہیں آیا؟ اس ظالم انسان سے آپ لوگوں نے میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس کی ماں نے اس کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ سے بیڈ پہ بٹھا دیا، اور پھر اس کے نخرے کرنے کے باوجود بھی نہ صرف ابراہیم سے اس کا نکاح ہو گیا بلکہ اس کی رخصتی بھی کروا دی گئی۔ سہاگ رات میں وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنی گود میں اپنی بلی کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کو اپنے غم میں برابر کی شریک سمجھ رہی تھی۔ بلی بھی اس کی گود میں سو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر ابراہیم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میری بچی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو گھور کے رہ گیا۔ اس کو کمرے سے باہر نکالو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ خود کمرے سے باہر نکل جائیں۔ لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تو پھر شوہر بن کے رہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ابراہیم اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی اور اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ تمہارا شوہر بن کے رہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں پر پیار سے پھونک مارتے ہوئے بولا تو وہ ہلکی سی اس کی گرفت میں کسمس آ گئی۔ اگلے پل وہ اس کے ہونٹوں پہ فوکس کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچی کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انتہائی معصومیت سے اس نے ابراہیم کو منع کیا۔ کون سی بچی؟ وہ ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا۔ ارے میں اس کی بات کر رہی ہوں، میری مانو کی۔ ابراہیم کا دل کیا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ وہ اسی وجہ سے ہی دادی جان کو منع کر رہا تھا، کیونکہ یہ لڑکی صرف شرارتوں میں ہی تیز تھی۔ اس کا دماغ صرف الٹے کاموں میں ہی چلتا تھا، سیدھے کاموں میں کہاں اس نے اپنی عقل کو کام میں لانا تھا۔ اس نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ کبھی بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ چلو سو جاؤ، اس بیڈ پر میں اور میری مانو سوئیں گے، آپ کہیں اور جا کر سوئیں۔ ایسا کرتا ہوں کہ باہر سڑک پر بستر لگا لیتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بالکل زبردست آئیڈیا ہے، وہاں پر رونق بھی لگی رہتی ہے، آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ابھی اسی وقت مانو کو یہاں سے نکالو۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ دونوں وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اگر مانو اس کمرے میں نہیں رہے گی تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ پتہ نہیں یہ مانو کیسے ان لوگوں کی زندگی میں آ گئی تھی۔ دراصل پچھلے کچھ دنوں میں مانو کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے اپنی بلی اپنی دوست کے حوالے کر دی تھی۔ اس کی دوست ہی اس کی بلی کو ہسپتال لے کر گئی تھی، اور پھر اسے محترمہ کے گھر آنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اور رمشا کے پاس اجازت نہیں تھی کہ وہ جا کر اپنی بلی لے آتی۔ حالانکہ اس نے تایا جان کو کہا بھی تھا، اور اس نے تایا جان سے اپنی دوست کی بات بھی کروائی تھی، مگر تایا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ہم پر رحم کرو اور بلی کو وہیں پہ ہی رہنے دو، کیونکہ جتنی خدمت حویلی میں بلی کی جاتی تھی اتنی اگر وہ اپنی اماں کی کر لیتی تو جنت اس کے نام ہو جاتی۔
ابھی بھی ابراہیم بڑی مشکل سے ان دونوں کو اندر لایا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی باتوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ ابراہیم کو مکمل خاموشی میں سونے کی عادت تھی۔ کل صبح صبح اس نے پھر سے ہسپتال جانا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہ تو وہ اس لڑکی کے قریب جا پا رہا تھا اور نہ ہی اسے روک پا رہا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ جب کافی دیر تک وہ اسی طرح سے ہی باتیں کرتی رہی تو ابراہیم نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اب اس کا سر ابراہیم کے سینے کے اوپر تھا۔ مانو نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور وہاں پر سو گئی، جبکہ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے، یہاں پر ہی سو جاؤ، مگر مجھے آپ کے پاس نہیں سونا، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز چھوڑے، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا گہرے انداز میں بولا، میں تمہیں صرف تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ اس کی 18ویں برتھ ڈے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک وہ پورے 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ آفیشلی طور پر 18 سال کی ہو جائے تب وہ اس سے اپنے تمام تر حقوق وصول کرے۔ یہ شادی اس نے دادا جان کے کہنے پر کی تھی اور محترمہ کی امی جان بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کو جلد از جلد رخصت کر دے۔ ویسے بھی پڑھائی میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پڑھائی کا نام سن کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کا دل لرزنے لگتا، اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ اس کا نکاح کر دے۔ اب وہ کافی حد تک مطمئن بھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر ابراہیم بہت ہی سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ وہ ان کی بیٹی کو سنبھال لے گا اور اس کی غلطیوں پر پردہ رکھے گا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تبھی وہ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ کے سو رہی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا، وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار وہ اس کی حرکتوں سے چڑ جاتا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ بچکانہ کام کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن اب ابراہیم کو سمجھ میں آ چکی تھی کہ اسے کیسے سیدھے راستے پر لانا ہے اور اسے کیسے فضول حرکتوں سے دور رکھنا ہے۔ اس نے انگڑائی لی تو وہ اس کے نشیب و فراز دیکھ کر بے قابو ہونے لگا۔ اگلے پل وہ اس کی گردن پہ لب رکھ چکا تھا اور پھر اس کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ دم گھٹنے کی وجہ سے محترمہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر وہ محظوظ ہوا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ بابا بن گئے۔ یہ سن کر اسے ایک پل کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے صرف تمہیں کس کیا۔ ارے میں نے بچہ پیدا نہیں کیا بلکہ میری بلی نے بچے دیے ہیں، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولی۔ دیکھیں تو کتنے پیارے پیارے ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں فائنلی ماما بن گئی۔ ماما تم اس وقت بنو گی جب تمہارے اپنے بچے ہوں گے۔ میرے بچے کب ہوں گے؟ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی۔ ہائے اس کی تیز زبان! الفاظ وہ بڑی جلد بازی میں بول دیتی تھی اور پھر بعد میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ جب تم کہو۔ یہ کیا کہا؟ وہ اس کے بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کرتے ہوئے بولا۔ محترمہ اس کے سامنے بے وقوف اور نادان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی کہ کیسے وہ ماں بنے گی اور کس طرح کا حق اسے اپنے شوہر کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ مجھے درد نہیں اٹھانا، اس نے یہ کہا اور اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ مگر مجھے تو تمہیں درد دینا ہے، وہ بھی میٹھا میٹھا درد۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے ڈاکٹر ابراہیم کو بلی کے بچوں کے بارے میں کیوں بتایا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھتی، مگر وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ اس نے حویلی کے ہر شخص کو ہی بتایا تھا، صرف اس کا شوہر ہی رہتا تھا، اور ابھی شوہر کو بتا کر اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے تائی جان بلا رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ اس کی گرفت سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ ارے اپنے بچے تو لیتی جاؤ، وہ پیچھے سے چلایا تھا اور پھر ہنس دیا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ رومانس کرتا ہے تو مہربانی کر کے اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلا کریں جب تک آپ اپنے آپ کو کمپوز نہیں کر لیتے۔ یوں باہر آ کر ہم سنگلز کے دل پہ چھری نہ چلایا کریں۔ نمرا نے جلے ہوئے انداز میں اس کے لال ہوتے چہرے اور اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر تنقید کی۔ اپنی زبان کو لگام دو۔
جس دن آپ اپنی ان بے وقوف حرکتوں سے باز آ جائیں گی اس دن میری زبان کو بھی لگام لگ جائے گی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں خاموش رہنے والوں میں سے تھی۔ جب تک بدلہ نہ لیتی تب تک اس کے بھی دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ محسن تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، تو پھر یہ میرے ساتھ اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کا 1 سال اس سے بچ بچ کے رہوں گی اور پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بہانے امریکہ چلی جاؤں گی، وہاں پر جا کر اس کو ڈائیورس دے دوں گی اور پھر اطمینان سے اپنی زندگی گزاروں گی، ملکوں کی سیر کروں گی، کھل کر عیاشی کروں گی۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار اونچی آواز میں کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے ابراہیم نے اس کی ساری باتیں سن لی، مگر اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دکھایا تھا۔ قریب سے اپنا مطلوبہ سامان اٹھا کر وہ پھر سے کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ وہ وہاں پر آیا تھا۔ اگلے چند دن یوں ہی چپ چاپ گزر گئے۔ وہ اس کی نظروں سے چھپتی پھرتی تھی، جہاں پر بھی وہ ہوتا وہ وہاں سے غائب ہو جاتی، کیونکہ وہ اب اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرنے لگا تھا۔ کمرے میں بھی وہ اس وقت جاتی جب وہ سو چکا ہوتا، یا پھر اس کے آنے سے پہلے ہی سونے کی کوشش کرتی۔ ایک رات کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آج وہ رات 10 بجے ہی سو گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بیزارگی سے کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ ڈاکٹر ابراہیم نے پیار سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، سونے دو مجھے۔ اس نے پھر سے اپنی بلی کو گلے سے لگا لیا، جس نے آگے اپنے بچے کو گلے لگایا ہوا تھا۔ باقی کے 2 بچے بیچارے مر گئے تھے اور وہ ان کا بھی کافی دنوں تک غم مناتی رہی۔ ابھی وہ بلی اور اس کے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ آدھی رات کے وقت حویلی سے باہر نکلی۔ اس نے ابراہیم کی ہی سویٹر پہن رکھی تھی۔ وہ اس کے لباس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کسی زمانے میں یہ بھی اس کی فینٹیسی تھی کہ آدھی رات کے وقت اس کا شوہر اسے اٹھائے اور ایک زبردست سا سرپرائز دے، لیکن فی الحال نیند اتنی زیادہ اس کے سر پہ سوار تھی، نہ تو اسے اپنی فینٹیسی یاد آ رہی تھی اور نہ ہی اسے اپنے کھڑوس شوہر سے ایسی کوئی امید تھی۔ گاڑی پرانے فارم ہاؤس کے سامنے جا کے رکی۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بمشکل سوال کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پچھلے حصے میں لے آیا، جہاں پر ایک بہت ہی پیارا سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ گلاب کی بو ہر سو پھیلی تھی۔ وہاں پر گلاب کی پتیوں سے ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ سامنے ہی ایک ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ دونوں کینڈل لائٹ ڈنر کرنے والے تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے سارے کزن چاروں طرف سے نکلے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی سالگرہ تھی جسے ابراہیم نے یادگار بنایا تھا۔ اس کی پہلی سب سے بڑی خواہش تو پوری ہو گئی تھی۔ اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس انسان کو وہ کھڑوس سمجھتی تھی، وہ تو حد سے زیادہ رومانٹک ثابت ہوا تھا۔ پہلے بھی کئی بار اس کی برتھ ڈے آ چکی تھی، مگر کسی نے بھی اس کی سالگرہ کو اس طرح سے نہیں منایا تھا۔ خوشی اور جذبات کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابراہیم نے اس کے کاندھے کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے اس کے کانوں میں جھکا۔ آپ کی مہلت کا دورانیہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو مزید 1 منٹ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں محترمہ۔ وہ سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر اس نے محترمہ کے گالوں پہ پیار سے بوسہ دیا، لیکن نمرا کی آنکھوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ وہ خواہ ہی ایکسائٹیڈ ہونے لگی تھی۔ ابراہیم کا موڈ اس وقت خراب ہوا جب اس نے کومل کو بھی اسی پارٹی میں محسن کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ اس لڑکی کو یہاں سے نکالو، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، وہ تیزی سے بولی۔ ٹھیک ہے جان، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولا۔ جیسے پارٹی ختم ہوئی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے۔ کزنز بھی حویلی کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ ابراہیم نے آج کی رات کے لیے الگ ہی سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر بیڈ روم میں آیا، جہاں پر ہر طرف گلاب کی پتیاں تھیں۔ گلاب کی پتیوں سے ہی راہداری بنائی گئی تھی اور وہاں پر ہارٹ بنائے گئے تھے۔ بیڈ بھی پورا کا پورا گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک خوابناک منظر تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے درمیان جا کر کھڑی ہوئی، ابراہیم اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور اس کی گردن پہ جھک گیا۔ آج اس نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا تھا،
ابراہیم نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو اس نے ابراہیم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ آج اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو ابراہیم کی سپردگی میں دے دیا۔ اس کا یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوا تھا۔ اس کی جتنی بھی خواہشات تھیں ان کو ابراہیم نے پورا کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اسے ورلڈ ٹور پہ لے کر گیا تھا۔ جب بھی وہ کسی جگہ کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہوتی تو وہ اسے اس کی بات یاد دلاتا کہ طلاق کے بغیر بھی شوہر کی ہمراہی میں زندگی انجوائے کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر کبھی وہ شرمندہ ہو جاتی اور کبھی بے شرموں کی طرح ہنس دیتی۔ مختصراً یہ کہ ابراہیم کی ہمراہی میں اس کی زندگی بہترین تھی۔ والسلام۔